اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ سیلف کے بارے میں تھی. ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ہر ساتھی 15 سے 30 منٹس تک ایک ایکسرسائز کرے اور وہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرے. اس کو کہتے ہیں عرفان ذات، یعنی یا اگر عرفان ذات کے بجائے اگر میں عرفان نفس کہوں تو زیادہ بہتر ہے. اس کو کہتے ہیں عرفان نفس. اور اس عرفان نفس کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو نفس کی پہچان، اپنے آپ کی پہچان بہت ضروری ہے. یہ ہمارے بیسک ٹریننگز میں ہے اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے معلوم ہو سیلف اویئرنیس کے بارے میں. ہم جانتے ہوں کہ میں کیا ہوں، میرے اسٹرینگس کیا ہیں اور میرے ویکنیسز کیا ہیں. میں اپنے بارے میں بہت کلیئر ہوں اس بارے میں کہ میرے اسٹرینگس اور میرے ویکنیسز کیا ہیں. اور مجھے تو اسٹرینگس اور اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز معلوم کریں. پہلے اس پہ ایک ڈائری لکھ لیں اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ مشق کر لیں تو اس ایک علیحدگی میں بیٹھ کے اس پہ سوچیں کہ میرے اسٹرینگس کیا ہیں اور میرے ویکنیس کیا ہیں. اور اس کے بعد آپ سیلف اسسمنٹ کر لیجیے کہ میرے جو اسٹرینگس ہیں اور جو میرے جو ویکنیسز ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں. کیا یہ پیدائشی ہیں؟ کیا یہ اس میں کوئی امپرومنٹ کی چانسز ہیں؟ اور اگر اس میں امپرومنٹ کی چانسز ہیں تو کس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو سیلف اسسمنٹ پہلے کر لیں، سیلف اپنے آپ کو پہچانیں اور پھر اس کے بعد سیلف اسسمنٹ کر لیں کہ میری جو ویکنیسز اور جو اسٹرینگس ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. اور پھر اس میں معلوم کر لیں کہ کون سا حصہ ایسا ہے، جس طرح پروفیسر کبھی کہتے ہیں کہ زندگی کے 2 سائیکلز ہیں، ایک ہے سرکل آف انفلوئنس اور ایک ہے سرکل آف کنسرن. تو میں یہاں وہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا پروفیسر کبھی کا کہ آپ اپنے جو اسٹرینگس اور جو ویکنیسز ہیں وہ اس میں سے ایک دائرہ سلیکٹ کریں اور اس میں لکھ لیں. آپ کے اسٹرینگس اور آپ کی ویکنیسز آپ کہاں پر کھڑے ہیں، وہ آپ کے سرکل آف انفلوئنس میں ہے یا سرکل آف کنسرن میں ہے. اگر سرکل آف انفلوئنس میں ہے تو آپ اس پہ تیسرے اسٹیپ پہ آ جائیں. اور اگر آپ سرکل آف کنسرن میں ہیں جہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اپنے ان کنڈیشنز کو جو آپ کے بس میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اس کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کے بس میں آ جائیں. لیکن جہاں آپ کی بس چلتی ہے وہاں آپ نے خود کام کرنا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے. انہوں نے کہا اپنے امت سے کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا. تو پیغمبر کی موجودگی میں علیہ السلام 9 پیغمبروں کی موجودگی میں ان کو صحرائے سینا میں 40 سال تک رکھا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ان کی بس میں تھی. اپنے دعائیں ہم مانگیں گے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن جو کام ہمارے بس میں ہے پہلے ہم وہ کریں گے. تو جو ہماری سیلف اسسمنٹ کر کے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کون سی اسٹرینگس ہیں اور کون سی ویکنیسز ہیں. جو اسٹرینگس ہیں ان کو مزید کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے، جو ویکنیسز ہیں ان کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے. اور اس امپرومنٹ کے لیے اس کے بعد جو ہمارا اسٹیپ ہے وہ سیلف امپرومنٹ ہے. اس کے لیے ہم سوچیں کہ ہم کی جو ہمارے اسٹرینگس ہیں ان کو مزید کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور جو ہماری ویکنیسز ہیں ان کو کیسے کور کر سکتے ہیں. سیلف امپرومنٹ اس کا نام ہے. اور اس کے بعد سیلف موٹیویشن ہے کہ ہم ایک نیوٹن کا قانون ہے کہ جو چیز جہاں رہتی ہے لا آف انرشیا ہے وہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے، یا جو چیز حرکت میں ہوتی ہے وہ حرکت میں ہوتی ہے انلیس کہ ان پہ کوئی فورس اپلائی نہ کیا جائے. تو ہماری حالت نہیں بدلے گی جب تک ہم ان کے لیے فورس اپلائی نہ کریں.
لیکن فورس کہاں سے آئے گی؟ دو فورسز ہیں. ایک تو باہر سے کوئی آئے، کوئی مربی آ جائے، کوئی ہمیں تقریر کرے، ہم کوئی کتاب پڑھ لیں، ہمیں کوئی موٹیویٹ کر لے، پھر ہم کام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سیلف موٹیویٹڈ ہوں. جس طرح گاڑی ہے وہ نہیں چل رہی ہے تو دو طریقے ہیں. ایک تو آپ اس کو دھکا دے کے چلائیں، دوسرا ایک اس میں انٹرنل سسٹم ہے، آپ سیلف چلائیں، سیلف آن کریں اور وہ گاڑی چل جائے گی. تو اسی طرح ہم میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم سیلف موٹیویٹڈ ہوں، یا ہم اپنے لیے پلان کریں میں نے کیا کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں سیلف موٹیویٹڈ ہوں. میں ایک دفعہ ڈیسائیڈ کر لوں یہ کام میں نے کرنا ہے تو پھر وہ کام میں نے کرنا ہے. وہ اس کے لیے مجھے اور اس کے لیے سیلف ایویلویشن ہے کہ میں اپنے آپ کو ایویلویٹ کروں کہ میں کیا کر رہا ہوں. جو چیز ہم نے سیلف موٹیویشن کے ذریعے سے جو میں نے اپنی امپرومنٹ کے ٹارگیٹ رکھے تھے، اور جب ہم ٹارگیٹ رکھتے ہیں، جب ہم پلان کرتے ہیں سیلف کے بارے میں، تو جو مشہور ٹیچنگ کا میتھڈالوجی ہے کہ جب آپ آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں تو اسمارٹ اپلائی کریں. اسمارٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں سب لوگ، میں ویسے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ اسپیسیفک ہو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں بہت نیکی کرنا چاہتا ہوں، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مجھے معلوم ہو میں کیا کرنا چاہتا ہوں. یہ میجریبل ہو تاکہ میں اس کو میجر کر سکوں کہ کیا میں وہ کر سکا کہ نہیں کر سکا. یہ اچیویبل ہو، ایسے ٹارگیٹ نہ ہو جو کہ خیالات میں ہو اور جو کہ اچیویبل ہو، جو کہ ممکن نہ ہو. تیسرا یہ کہ یہ ریلائبل ہو. ایسا نہیں ہے کہ بائی چانس کوئی کام ہو گیا ہے تو وہ دوبارہ ہوگا. بائی چانس والی باتیں نہ ہوں بلکہ یہ ریپیٹیبل ہو. اور جو ہمارا آبجیکٹو ہم سیٹ کریں وہ ٹائم باؤنڈ ہو. ٹائم باؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم لائن معلوم ہو. میں نے اپنے پروفیسر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات کی، میں نے کہا سر مجھے یہ چیزیں چاہیے، تو اس نے کہا ٹائم لائن کیا ہے. تو مجھے واقعی یاد ہوا کہ جب آپ آبجیکٹو سیٹ کرتے ہیں تو ٹائم لائن ہونا چاہیے. کب ہوگا جی؟ ہو جائے گا، کوشش کریں گے، ہو جائے گا. کب ہوگا؟ یہ بہت امپارٹنٹ ہے. کب بہت امپارٹنٹ ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں آج کی. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس پہ مزید بات کریں گے. جزاک اللہ خیر.